بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فتنوں اور ہر شے سے نجات کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور تم ایسے وبال سے بچو کہ جو خاص انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے ان گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 25۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ اپنے اندر خلاف شرع امور نہ رہنے دیں، ورنہ اللہ کا عذاب سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سو جب وہ اس کو بھول گئے جو ان کو سمجھایا جاتا تھا تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس بری عادت سے منع کیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کو جو کہ زیادتی کرتے تھے ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا اس وجہ سے کہ وہ بے حکمی کرتے تھے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 165۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، اے لوگوں، تم یہ آیت پڑھتے ہو، اے ایمان والو، تم اپنی جانوں کو لازم پکڑو، جب تم ہدایت پر ہو تو گمراہ لوگ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اور میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کو نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ ان سب کو اپنے عذاب میں لپیٹ لے۔ تخریج جامع ترمذی۔ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی گھبراہٹ میں ان کے پاس تشریف لائے۔ آپ کہہ رہے تھے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عربوں کے لیے اس شر کی وجہ سے ہلاکت ہے جو قریب آ گئی ہے۔ آج یاجوج و ماجوج کی دیوار سے اتنا حصہ کھول دیا گیا ہے، اور آپ نے انگوٹھے اور اس کے ساتھ والی انگلی سے حلقہ بنا کر دکھایا۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہمارے اندر نیک لوگ بھی ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب برائی عام ہو جائے گی۔ تخریج صحیح البخاری۔ خلاف شرع امور یا فتنوں کے انکار کی فضیلت۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے۔ انہوں نے فرمایا، تم میں سے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے؟ لوگ کہنے لگے، ہم نے سنا ہے۔ انہوں نے کہا، شاید تم میں سے آدمی کا اپنے اہل اور پڑوسی کے فتنے میں واقع ہونا مراد لے رہے ہو۔ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس کا کفارہ نماز، روزہ اور صدقہ ہے۔ لیکن تم میں سے کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ ان فتنوں کا ذکر کر رہے تھے جو سمندر کی لہروں کی طرح آئیں گے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لوگ خاموش ہو گئے تو میں نے کہا، میں نے سنا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تیرا باپ بہت اچھا تھا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، فتنے دلوں پر ایسے آئیں گے کہ مسلسل ایک کے بعد ایک، جیسے کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی کے پتے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر جس دل میں وہ فتنہ رچ بس جائے گا تو اس پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جائے گا، اور جو دل اس کو نہ مانے گا اس پر ایک سفید نقطہ لگا دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس طرح کالے اور سفید نقطے ہوتے ہیں۔ دو قسم کے دل ہو جائیں گے، ایک تو خالص سفید دل، چکنے پتھر کی طرح، جس کو کوئی فتنہ نقصان نہ پہنچائے گا جب تک کہ آسمان و زمین قائم رہیں۔ دوسرا کالا مٹیالہ یا اوندھے کوزے کی طرح، جو کسی اچھی بات کو اچھا سمجھے گا نہ بری بات کو برا، مگر وہی جو اس کے دل میں بیٹھ جائے۔ تخریج صحیح مسلم۔ زکریا رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عامر رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے،
کہ میں نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے اور ان میں واقع ہونے والے کی مثال ایسے ہے جیسے کچھ لوگ کشتی میں سوار ہوئے۔ انہوں نے کشتی میں سوار ہونے کے لیے قرعہ اندازی کی، پس ان میں بعض اوپر والی منزل اور بعض نیچے والی منزل میں بیٹھ گئے۔ نچلی منزل والوں کو جب پانی کی ضرورت ہوتی تو وہ اوپر آ جاتے، پس نچلی منزل والے نے سوچا کہ ہم نیچے والی منزل میں سوراخ کر لیں اور اوپر والوں کو تکلیف نہ دیں، پس اگر وہ ان کو ان کے ارادے سمیت چھوڑ دیں گے تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر وہ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیں گے تو وہ اوسار مسافر بچ جائیں گے۔ تخریج صحیح البخاری۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، جو شخص کسی حد کا ارتکاب کرے پھر اس کی سزا جلد دنیا میں اس کو مل جائے تو اللہ اس سے بہت زیادہ انصاف کرنے والا ہے کہ وہ اس بندے کو دوبارہ آخرت میں اس گناہ پر سزا دے۔ اور جس شخص نے کسی حد کا ارتکاب کیا پس اللہ نے اس کی پردہ پوشی فرمائی اور اس کو معاف کر دیا تو اللہ اس سے زیادہ عزت والا ہے کہ وہ اس بندے کو معاف کرنے کے بعد سزا دے۔ تخریج جامع ترمذی۔ خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے گناہ کا ارتکاب کیا اور اس پر گناہ کی حد قائم کر دی گئی تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے اس کی برائی واضح کرے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو دل سے اسے برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تخریج صحیح مسلم۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اللہ کے رسول، مالدار لوگ زیادہ اجر و ثواب لے گئے، وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں جیسے ہم روزے رکھتے ہیں، اور وہ اپنے زائد مالوں سے صدقہ اور خیرات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے ایسی چیزیں نہیں بنائیں کہ تم ان کا صدقہ کرو، بے شک سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، ہر الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، تمہاری اپنی بیوی سے تعلق زن و شوہر قائم کرنا بھی صدقہ ہے۔ تخریج صحیح مسلم۔